کام اس وقت میرے ساتھ حاجی علی اصغر منڈا صاحب موجود ہیں، جو سابقہ 2 بار کے MP بھی ہیں اور موجودہ ٹکٹ ہولڈر ہیں MNA کے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ رانا تنویر صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اپنا موقف دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ ریلیز ہوتی ہیں، اور 11 ستمبر کی فتح تک، جو کہ PTI کی فتح ہوگی، عمران خان کی فتح ہوگی، میاں محمد ابو بکر کی فتح ہوگی، سارے گروپ کی فتح ہوگی، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ایک نہیں ایک درجن جو ویڈیو ہے وہ میری ریلیز ہوتی رہے گی. گالی کی بات ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن سے میں نے سیاست شروع کی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے کبھی کسی بدترین مخالف کو کبھی گالی نہیں نکالی. اصل میں وہ جو انہوں نے ویڈیو کا الزام لگانے کی کہ جھوٹی، ناپاک، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ ایک پلید جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے مخالفین نے، دراصل وہ یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ 2070-71 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے MP الیکٹ ہوئے تھے. 1971 ہو گیا نا. پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا نام تھا چودھری انور. وہ چونکہ اپنے دور اقتدار میں، اور جب 85 میں رانا صاحب پہلی دفعہ MNA بنے، تو انہوں نے ان کے جو والد صاحب تھے چودھری انور صاحب، یہ 85 سے پہلے رانا تنویر صاحب اپنے آپ کو جب یہ وکالت کرتے تھے اس وقت ان کے والد اپنے آپ کا نام چودھری انور لکھتے تھے، اور تنویر حسین جو ہے یہ اپنے آپ کو تنویر حسین بھٹی لکھتے تھے. یہ کچہری میں آج بھی جو ان کے وقت کے وکلاء ہیں ان کو یہ ساری بات پتہ ہے. جب یہ 85 میں MNA بنے تو انہوں نے رانا تنویر حسین لکھنا شروع کر دیا، یعنی بھٹی سے یہ رانا بن گئے. اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ پولیس کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے تھے، تو پولیس کے معاملات میں وہ چھوٹا موٹا معاملہ اپنا بھی ساتھ چلا لیتے تھے. تو چودھری انور کا تعلق ننگل کس والا ایک گاؤں ہے جو کہ مریدکے میں ایک بڑا مشہور ایریا گنا جاتا ہے کالر. وہ کالر کا ایک علاقہ ہے، کالر کے رہنے والے تھے ننگل کس والا گاؤں کے. تو وہ جو وہاں پر کچھ چھوٹے موٹے پیسے کے معاملے میں کوئی وہ پھٹی چھٹی لگاتے تھے نا، تو مریدکے کے علاقے کے لوگوں نے ان کا نام انور دکی رکھ دیا. اب بھی جو ایجڈ اور بزرگ لوگ ہیں جو پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں ان کو جا کر پوچھ رہے آپ کہ رانا صاحب کے والد کو انور دکی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. تو انہوں نے اگلے دن کلر آبادی ایک ہمارا علاقہ ہے، وہاں پر جو PTI کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو تعمیر و ترقی کا وہاں پر کام ہوا ہے، گلیاں بنی ہیں، PCC ہوئی ہے، وہاں پر پلیٹیں لگانے کی کوشش کی ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ پلیٹیں نہیں لگے گی، اب یہ دکی شکی والا کام آپ چھوڑ دیں. تو میں نے یہ کہا کہ آپ دکی کے پتر ہیں، دکی کے پتر ہیں. تو میں نے آدھا نام لے لیا، پورا نام نہیں لیا. تو میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جا کے چیک کر لیں مریدکے کے علاقے سے، جہاں پر چودھری انور صاحب MPA رہے ہیں پیپلز پارٹی دور میں 70 سے 77 تک، اور بعد میں بھی ان کو وہ دکی لوگ کہتے رہے ہیں. اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے وہ بات کی ہے جو عرفیت میں ہوتی ہے، جو ایلیس نہیں ہوتا، ایلیس لفظ کہ کسی کا نیک نام جو ہوتا ہے وہ مشہور ہو جائے. تو میں نے یہ کہا کہ دکی کے پتر، مطلب کہ وہ ایسا گالی نہیں نکالی، اور میں نے کوئی نازیبا بات نہیں کی، کوئی اخلاق سے گری گفتگو نہیں کی. میں نے جھوٹے کو جھوٹا کہا ہے، کانے کو کانا کہا ہے، میں نے سچے کو سچا کہا ہے. میں نے اپنی طرف سے حاشا وکلا کوئی الزام نہیں لگایا. وہ الزام لگایا جو لوگ لگاتے ہیں، جو حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ دکی کا دکی دیا پترا
مطلب کہ آپ نے جب آپ نے دکی کا پتر کہا تو جو جنہوں نے وہ فیک بنائی ہے انہوں نے ڈبنگ کی، جنہوں نے ڈبنگ بھی میرا خیال نہیں ہوئی، نہیں ڈبنگ نہیں ہوئی. اس کو غور سے سنے، غور سے اس کو سلو کر کے سنے تو وہ دکی کا پتر اور دکی کا پتر اور اس کے چٹے وٹے اور اس کے چیلے چمٹے میں نے کہا ہے، اور یہ عام فہم ہے اس کو. اور اس نے تھابر سٹاپ پہ جلسے میں کھڑے ہو کر بڑا مجھ پر ایک انتہائی اخلاق سے گرا لفظ اس نے استعمال کروانے کی کوشش کی. اپنے نیچے 4-5 تولیہ مارنے والے لوگ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ مجھ کو باپ کہتا تھا. بھی دیکھیں ایک بندہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، مجھ سے سینئر ہے، اس کے بال سفید ہیں، اس کی عمر 75 سال کے قریب ہے، تو میں اس کو بزرگ نہیں کہوں گا، تو میں اس کو پتر تو نہیں کہوں گا. اگر میرے جب ان کے ساتھ تعلقات تھے 2008 میں جب میں نے الیکشن لڑا تو میں نے اگر ان کو کہیں یہ کہہ دیا ہو، ایک سے زیادہ دفعہ کہہ دیا ہو، ایک دفعہ کہو کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، تو اس سے کیا وہ باپ والا تتمہ نکلتا ہے؟ تو پھر کہنا کہ یہ میرے ساتھ نہیں رہا، جو میرے ساتھ نہیں رہا باپ بن کے وہ کیا ہے، نیچے سے وہ گندی اور غلیظ بات خود کہہ کے کروانا. گالی تو رانا تنویر نے آغاز کیا ہے، میں نے تو اس کا جواب بھی گالی میں نہیں دیا. ہم تو اللہ کے فضل سے ہماری تربیت ایسی ہے، ہمارا خون ایسا ہے کہ ہم اپنے بدترین مخالف کو گالی نہیں نکالتے، بلکہ اللہ کی رحمت سے نبی کی جوتیوں کی خاک کے صدقے اس کو 11 ستمبر کو اس کو شکست سے دوچار کریں گے. پنجابی کہتے ہیں ان دی کنڈ لاواں گے تے پھر ثابت کریں گے کہ اسی گالی نہیں کٹ دے، اسی عملی طور تے رب کعبہ دے کرم نال اسی ٹھال ہی نہیں ہونے بندہ. جو ایک سیاسی میدان میں ایک کشتی ہو رہی ہوتی ہے اس کو جو وہ کہتے ہیں. اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ فلاں نون سے جتا، فلاں نون سے جتا، فلاں نون سے جتا. میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2013 میں اللہ تعالی کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز گنبد کے سائے تلے اپنے دوستوں کی حمایت سے میں نون لیگ کے خلاف MP الیکٹ ہوا ہوں اور ڈبل لیڈ کے ساتھ جیتا ہوں. میرا 21,000 ووٹ تھا 2008 میں، اور 2013 میں رب کعبہ کے کرم سے نون لیگ کے خلاف میں نے 39,000 40,000 ووٹ لیا ہے، یعنی ڈبل ووٹ لیا ہے. اس وقت میرے پاس کسی جماعت کی ٹکٹ نہیں تھی، میرے پاس ٹکٹ تھی تو مدینہ شریف والی ذات پاک کے اقدس کی تھی. اور 18 میں اگر ایک بندہ ضمیر فروشی کر کے اور اپنے بھائی کو ذبح کروا کر، اپنے سگے بڑے بھائی کو ذبح کروا کر اور 40-45 کروڑ روپے کے قریب لوگوں میں پیسے بانٹ کر، قرآن پاک، بائبل اور انجیل پر حلف لے کر 5-10 ہزار میں فی بندہ ووٹ خرید کر اگر 2 نمبر طریقے سے جیت گیا ہے تو وہ کیا دلوں کا MNA ہے؟ دلوں کا MNA رب کے کرم سے وہی ہوتا ہے جس پہ مدینے والے کا کرم ہوتا ہے. تو جو مدینے والے کا ماننے والا کسی کو گالی نہیں نکالتا. ہاں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ میں سفید ہے، یہ آپ کی آنکھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میرے جیسا سادہ بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ یار تو اکھوں کانا ہے، یہ فرق ہے. تو اگر میں کہتا کہ ان کے والد کے نام ہے، ان کے والد پولیس کے پیسوں میں سے پھٹی لگاتے تھے، دکی لگاتے تھے، تو یہ بات ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی. گالی میں بالکل نہیں نکالتا، اخلاق سے گری گفتگو بالکل نہیں نکالتا، نہ میں نے کبھی نکالی ہے، نہ میں نے اس دن نکالی ہے، نہ میں آئندہ نکالوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے گالی نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور الیکشن کمیشن نے یہ بات ویریفائی کر لی ہے اور اس الزام کو جھوٹا قرار دے دیا ہے رب کعبہ کے کرم سے. ہم عملی طور پر، سیاسی طور پر اس کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ تعالی 11 ستمبر کا سورج
इमरान खान पाकिस्तान और मियां अबू बकर की फतह का तुलू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड MNA हमेशा हमेशा के लिए रब्बे काबा के करम से, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कानून है, ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। इसका यहाँ पर नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा और जब तक ये जिंदा होगा इसने दोबारा किसी का फातिहा कहने के लिए भी नहीं आना, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ये मरीद के इलाके से है, ये शरकपुर के इलाके से नहीं है, ये NA 120 का रहायशी नहीं है, ये रहायशी है तो मरीद के का है, NA 119 का है, NA 113 का है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लाहौर को रह गया।